بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق نماز میں کسی بچے کو اٹھا لینا یا چھوٹے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور اس کا نمبر ہے 516۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث میں جن اصحاب کا ذکر ہے ان میں حضرت امامہ بنت زینب اور ابی العاص کا ذکر ہے۔ تو پہلے ان اصحاب کا تعارف کر لیتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے الحارث بن ربعی الانصاری الخزرجی۔ یہ غزوہ احد میں اور اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے ان میں شریک رہے، اور ان کو کہا جاتا تھا فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فارس، گھوڑ سوار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، سواری پر سوار تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، اور اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے آپ کا سر مبارک مائل ہو گیا سواری سے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر لٹا دیا اور سیدھا کر دیا، جگایا نہیں، اتنے آرام سے کیا۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر صحیح سے بٹھا دیا، اور آپ کا سر جو نیند کی وجہ سے تھوڑا مائل ہوا تھا سیدھا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ رات کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے تھوڑے مائل ہوئے تو یہ زیادہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سواری پر صحیح طرح سے بٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ جاگ جاتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ ابو قتادہ کتنی دیر سے آپ ایسے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے رسول 2 دفعہ پہلے اسی طرح کیا اور یہ تیسری دفعہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، فرمایا حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ، کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام کی شان اور فضیلت بہت زیادہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ہے سنۃ 54، یعنی 54 ہجری میں، 54 ہجری میں مدینہ میں یہ وفات پاتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کان یصلی وہو حامل امامتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے، جماعت کرواتے، وہو حامل امامتہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول اپنی نواسی امامہ جو کہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، اور زینب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت زینب کی بیٹی کو اپنی نواسی امامہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ اور پھر فرمایا ولی ابی العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس، اور پھر حضرت امامہ کے والد کا نام بھی بتا دیا کہ ان کے والد کا نام ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس تھا۔ تو حضرت امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت زینب کی بیٹی ہیں، تو فرمایا کہ ان کو اٹھا کر اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو نیچے رکھ لیتے حضرت امامہ کو، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے، قیام کرتے، تو ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو العاص بن ربیع کی بیٹی ہیں۔ ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی ہوئی، نبوت کے عہد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور یہ محبت ہی تھی کہ اللہ کے رسول ان کو
نماز کے دوران بھی اٹھا لیتے تھے، جب سجدے میں جاتے نیچے رکھ لیتے اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر حضرت امامہ کو اٹھا لیتے، اپنی نواسی کو۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری، کس قدر بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، کتنی محبت دیا کرتے تھے اور کتنی شفقت کیا کرتے تھے بیٹیوں سے اور بیٹی کی بیٹی سے۔ اور پھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں حضرت امامہ، تو جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا جاتی ہیں تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ نے حضرت امامہ سے شادی کرنی ہے۔ تو پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ سے شادی کی، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو اس کے بعد حضرت امامہ سے شادی کی مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور پھر ان کے نکاح میں ہی جب حضرت امامہ تھی تو اس وقت حضرت امامہ فوت ہو جاتی ہیں۔ یہ بیٹی ہیں حضرت زینب کی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور آپ کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت امامہ تھی۔ حضرت زینب کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی، ان کے خالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی، اور حضرت زینب اسلام قبول کر چکی تھی بعثت کے بعد، تو ان کے خاوند نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے سے روک دیا۔ ابو العاص ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کے خاوند نے حضرت زینب کو منع کر دیا۔ غزوہ بدر ہوا تو ابو العاص گرفتار ہو جاتے ہیں، قیدیوں میں ہیں، تو پھر یہ شرط لگائے گی کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دیں گے کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں۔ چنانچہ اس شرط کو انہوں نے قبول کیا، اور بدر کے 1 مہینے کے بعد حضرت زینب مدینہ آ جاتی ہیں۔ اور پھر سن 6 ہجری میں یہ اعلان کر دیا گیا، اور جتنی بھی مومن عورتیں تھیں ان کو کافروں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تو چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو ہسبینڈ اور شوہر تھے، خاوند تھے ابو العاص، وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، تو ان کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ پھر محرم میں 7 ہجری میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ ان کے سپرد کر دیا اور ان کے نکاح میں رہی۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت آ جاتا ہے، 8 ہجری میں یہ وفات پا جاتی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت دیکھیے کہ جب ان کو غسل دیا گیا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو فرمایا جو غسل دینے والی تھی کہ ان کو 3 دفعہ غسل دو، یا بعض روایات میں ہے کہ وطر یعنی 5 دفعہ غسل دو، اور آخری مرتبہ خوشبو بھی شامل کرو، کافور لگانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ غسل دینے سے میری پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دینے سے فارغ ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ جب فارغ ہوئی تو بتایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار پیش کیا، اور پھر فرمایا اشعرنہا ایاہ، کہ یہ اس کو پہنا دو، یہ اس کا شعار بنا دو، یعنی یہ چادر جو میرا ازار ہے اس کے ساتھ میری بیٹی کو کفن دو، اور ان کے کفن کا ایک کپڑا یہ میرا ازار، اس کو بنا دو۔ کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیٹیوں سے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ازار اور اپنی چادر مبارک ان کے کفن کے لیے پیش کرتی۔ ان کے جو خاوند ہیں ان کا نام ہے ابو العاص، اور یہ ابو العاص ان کی کنیت تھی، اور اسی لیے زینب امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ کہا گیا ہے کہ تاکہ یہ نسب اور یہ شرف ظاہر ہو۔ اور پھر ساتھ حدیث میں یہ بھی بیان کر دیا، والد کا نام بھی بتا دیا کہ ابو العاص ان کے والد تھے، اور ان کا نام تھا لقیط بن ربیعہ بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشی الابشمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خوش تھے، اور جب مشرکین نے ان کو یہ کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، تو ابو العاص جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند ہیں، ان کے شوہر ہیں، تو ان سے مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفى لی، کہ ابو العاص وہ ہیں کہ جن نے مجھ سے جو بات کی ہے اس کی تصدیق کی ہے، یعنی مجھ سے جتنی باتیں کی ہیں اس کی تصدیق کی ہے، اور مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا ہے۔ یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کو دیا تھا، تو اس نکاح پر یہ قائم رہے، مشرکین کے دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے طلاق نہیں دی۔ اور پھر یہ ابو العاص مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اور مدینہ میں یہ 12 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، سن 12 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ سن 8 ہجری میں وفات پا جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو قتادہ، جن کو فارس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران اٹھا لیا کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے نیچے رکھ دیتے، اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب رکوع میں جاتے تو رکھ دیتے، اور جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں چھوٹے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر بچے کے ساتھ کوئی پلیدگی اور ناپاکی نہ لگی ہو، اور ایسے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق واضح ہوتا ہے، اور آپ کا بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنا یہ واضح ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں کتنی آسانیاں ہیں اور یہ دین کتنا آسان ہے اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو اور تمام احادیث کو سمجھنے کی، ان کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔